دوسری تفصیل تمام فرما رہے ہیں. وسیلہ نجات سے مولا کائنات اپنی پوری حیات میں یہ کوشش کرتے رہے کہ انسان اپنی زندگی حدود احکامات الہی میں گزارے اور وہ انسان جاہل نہ بنے. علی کو یہ علم ہے کہ مجھے نبی نے شہر علم کا دروازہ بنایا ہے، تو میرا کام ہے کہ میں انسانوں تک علم پہنچاؤں، ان کی جہالتوں کو دور کروں اور انسان اصولوں کی زندگی گزارے، قاعدے قانون سے واقف ہو. ہر انسان جب تک کہ اپنے ذہن کو استعمال نہ کرے، عقل کو استعمال نہ کرے، وہ ہر بات کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن میں سب سے زیادہ جس لفظ کو بار بار استعمال کیا گیا وہ عقل کا لفظ. ہر آیت، ہر حکم، ہر دلیل کے بعد اللہ کہتا ہے تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا، تم عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے، تم لوگ عقل سے کیوں نہیں کام لیتے. اور اردو کا پھر یہ محاورہ بن گیا، ماں باپ بچے سے کہتے ہیں، استاد شاگرد سے کہتا ہے یہ کام تم غلط کر رہے تھے، اس طرح نہیں، اس طرح ہے. عقل نہیں استعمال کرو. سوچتے کیوں نہیں؟ اور کبھی کبھی جب بہت غصہ آ جاتا ہے کسی بات پر، جب کوئی کام بگاڑ دیتا ہے تو ماں باپ اور استاد یہ کہتے ہیں عقل بڑی کے بھینس. کیا مطلب یہ کہ یہ ڈانٹنے کا، تنبیہ کا اچھا سا طریقہ ہے. تو بعض محاورے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ عقل بڑی ہے. تو کائنات میں عقل سے بڑی شے اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی. اللہ کے بعد سب سے بڑی شے جو ہے وہ عقل. جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں عقل. اور عقل کے اس نے بہت سے نام رکھ دیے. عقل کا ایک نام اس نے نور رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے روح رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے نفس رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے محمد رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے علی رکھ دیا. اور پھر اسی کا نام علم رکھ دیا. اور اسی کو سب سے پہلے خلق کیا. بہت سے نام تھے، چیز ایک ہے اور سب سے پہلے اللہ نے اسی چیز کو خلق کیا جس کے اس میں بہت سے نام.
تو ان کا احترام، اس کی عزت، اس کی قدر اس سینے سے ہے، ادراک ہے، فہم ہے، شعور ہے، یہ سب شاخیں ہیں عقل کی، اور اسی سے سمجھایا جاتا ہے انسان کو۔ شعور پیدا ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی اللہ بھی اپنی آیات میں اسی طرح بندوں سے کہہ دیتا ہے، خصوصاً مسلمانوں سے، وما ادراک، تمہیں تو کوئی ادراک ہی نہیں ہے، تم تو بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تم میں تو عقل ہی نہیں پیدا ہوئی۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے اچھے عقل کل بندے بھیجے ہیں، تم سیکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کیوں جہالت میں رہنا چاہتے ہو؟ کیوں جہالت میں رہنا چاہتے؟ کیوں علم کیوں حاصل کرو؟ عقل کے قریب کیوں رہو؟ تاکہ تمہارا مذاق نہ اڑے، تم پر ہنسی نہ اڑائی جائے، تم پہ کوئی ٹھٹھا نہ لگائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے انسان پر کوئی دوسرا انسان کیوں ہنسے؟ آنکھیں میں نے بنائی، کان میں نے بنائے، دماغ میں نے بنایا، سب کچھ دے کر، کل مختار کر کے، سب چیز کا مالک کر کے تمہیں بھیج دیا۔ ایک انسان ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے، مشہور ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا ہے پیچھے رہتا جاتا ہے، لوگ اس پہ ہنس رہے، کیوں؟ ایک نے کوشش کی، ایک نے کوشش نہیں کی۔ اللہ نے کہا بھائی اسی طرح کی آنکھ، ناک، کان تمہارے بھی بنائے تھے، تمہیں بھی انسان بنایا تھا، تمہیں بھی شعور دیا تھا، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیوں رہے پیچھے؟ یہ تساہلی کیوں پیدا ہوئی؟ کاہل کیوں بنے؟ چست کیوں نہیں رہے؟ ایک وہ ہے کہ جو اعتدال کی منزل ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے کہ اتنی عقل استعمال کی، اتنی کہ پھر وہ آگے ہی نکلتا چلا گیا، بہت آگے بڑھ گیا۔ اللہ نے کہا نہ، یہ نہیں ہے کہ اتنے آگے نکل جاؤ کہ ہم سے ٹکرانے لگو، اور اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ انسان نہ رہو۔ اس لیے حضور نے ایک جگہ رک کر کہا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، یہاں لاؤ جہاں من کن تو مولا فہذا علی المولا۔ پیچھے والوں کو بولو تو آج 1400 سال کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے، جو آگے بڑھ جائیں انہیں واپس بلانے کی کوشش کرو، جو پیچھے رہ جائیں ان کی کاہلی کو دور کرو، اور یہ سارے کام علم سے ہو سکتے ہیں، اصولوں سے ہو سکتے ہیں، اور ہر منزل پہ وسیلہ نجات علی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو نجات کا وسیلہ بنا دیا۔ آپ نجات کا وسیلہ بدل نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آج یہی کشتی نوح وسیلہ نجات ہے،
اب اگر تم کسی اور کو وسیلہ بناؤ گے تو وہ وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ اچھا دیکھیے کتنے قوم والے نوح کے کافر تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نوح تم تو بندے ہو اللہ کے، آج ہم سب مل کر صرف خدا کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، ہم کہیں گے یا اللہ کیوں ہم تمہاری لکڑی کی کشتی میں آئیں، لکڑی کی کشتی کیا اللہ ہے جو بچا لے گی، ہم سے شرک کی باتیں نہ کرو، لکڑی بھی کہیں مدد کرتی ہے، ہم تو بس کہیں گے یا اللہ، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ لیکن وہ جان رہے تھے کہ یہی کشتی آج اللہ کی کشتی ہے اور یہی نوح اللہ کے نمائندے ہیں، تو اللہ آج کشتی میں ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ آج اللہ بھی نوح کے ساتھ ہے، تو یاد رکھنا اللہ جب اپنے بندوں کو پیش کرتا ہے مدد کے لیے تو اللہ وہی ہوتا ہے جسے مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی سے کہا ان سے کہیے آپ کو پکاریں یا محمد کہہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد کے ساتھ ہوں، اب چاہے تم رب کو پکارو یا محمد کو پکارو بات ایک ہی ہے، اور جب محمد نہ رہے اور علی کو پکارو تو چاہے علی کو پکارو یا اللہ کو پکارو ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، نوح کو پکارو یا اللہ کو پکارو، سب کشتی میں ہیں، وسیلہ نجات کا اس وقت کشتی ہے، کشتی میں آئے تو بچے، تو نوح نے کہا آجا کشتی میں آجا تاکہ تو بچ جائے، اس نے کہا نہیں مجھے یہ سب سے اونچا پہاڑ بچا لے گا، تو یہ ہے عقل بڑی یا بھینس؟ وہ یہ سمجھا کہ اس وقت جو سب سے بڑی چیز نظر آ رہی ہے وہی بچا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں کبھی کبھی بہت سی چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں تو لوگ اس کو مددگار سمجھ کے اس کی طرف بھاگتے ہیں، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، اسی لیے محاورہ آ گیا، آپ نے رائی کا پہاڑ بنا دیا، سب سے بڑی چیز پہاڑ، سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ، اور اللہ ادراک و فہم و شعور و عقل جب اپنے کسی بندے کو دے دے اور اس سے گفتگو کرے تو وہ صرف یہ سوچتا ہے بات بڑی ہو یا چھوٹی، اگر رب نے کہا ہے تو حل ہو جائے گا۔ ایک پیغمبر تھے، ان پہ اکثر عجیب و غریب اللہ وحی کرتا تھا، ایک دن اللہ نے یہ وحی کی کہ صبح جب سو کے اٹھنا تو سب سے پہلے جس شہ پہ نظر پڑے اسے کھا لینا، اسے اٹھا کے کھا لینا، وہی کی پیغمبر کی صبح آنکھ کھلی، گھر کے سامنے سب سے اونچا پہاڑ تھا، سب سے پہلے نظر اس پہاڑ پہ پڑی۔ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض کیا۔ اب یقین کی وہ منزل ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہے
جس شہ پہ سب سے نظر پڑے اسے نوالے کی طرح اٹھا کے کھا لینا. نظر پڑی سب سے اونچے پہاڑ پر تو کہا نہیں ہوگا ایسا ہی. چلے کہ میں اس پہاڑ کو کھاؤں گا. نظر سب سے پہلے پہاڑ پہ چلتے گئے پہاڑ کی طرف بڑھتے گئے. اب یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے, جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ اچھا سمجھ سکتے ہیں. لاہور میں چونکہ پہاڑ نہیں ہے تو شاید مشکل ہو, لیکن جو لوگ مری وغیرہ گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ اتنا اونچا اور زبردست ہوتا ہے, دور سے لگتا ہے یہ یہیں پہ ہے, یہ یہیں پہ ہے. میں چھوٹا سا تھا, راولپنڈی گھومنے گیا, کوئی 5-6 برس کا تھا, تو سیٹلائٹ ٹاؤن نیا نیا اور زمانے میں بن رہا تھا. کچھ مکان بنے تھے, کچھ نہیں بنے, زیادہ تر نہیں بنے. 58-59 میں روز میں چھت پہ جب چڑھتا مکان کی سیٹلائٹ ٹاؤن میں تو مجھے مری کی پہاڑ میں نظر آئی. تو لگتا بس یہیں پہ سامنے ہے. تو میں روز سوچتا تھا ایک دن میں ایک پہاڑی پہ جاؤں, یہ میدان ہے, بس میدان پار کیا تو میں جا کے پہاڑی پہ چڑھوں. دل جا رہا تھا کہ اس پہاڑی پہ گھومنے جائے کرنے گئے. ایک دن گھر میں بغیر بتائے لے چلا تو میں نے راستہ پوچھا کہ پہاڑی کا راستہ کیا, ان کا مری روڈ سے جائیں گے. تو میں اس روڈ پہ چلا, چلتے 3 بجے چلا تھا, شام کے 6-7 بجے پہاڑی نہیں آ رہی. میں روز کے لیے یہاں سامنے نظر آ رہی, 5-6 گھنٹے ہو گئے اور اب تک یہ پہاڑی نہیں ہوتا تھا. بس کیجیے, بس پیدل نہیں جا سکتے اس پہاڑی, لگتا ہے کہ یہ یہاں سامنے ہے. میں نے کہا ڈانٹ پڑے گی, چلو یہاں سے واپس. رات میں 11 بجے میں آدھے راستے سے واپس آیا اور ہار گیا, پہاڑی پہ نہیں جا سکا. اتنے گھنٹے بھی خراب ہوئے, نہیں جا سکا. پھر بعد میں جب بڑے ہو گئے, بچپن میں نہیں جا سکا تو لگتا ہے یہ سامنے ہے, لیکن چلنا شروع کیجیے. اب پیغمبر بھی چلے تو لگتا تھا یہ گھر کے سامنے ہے, ریو کی کئی میل دور. پیغمبر چلے, جیسے جیسے پہاڑی سے قریب ہونے لگے ویسے ویسے وہ پہاڑی انہیں چھوٹی نظر آنے لگی. جب بالکل اس کے قریب پہنچے تو اور چھوٹی ہو گئی, اور جب بالکل 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو دیکھا وہاں پہاڑی نہیں تھی, ایک نیوالا رکھا تھا. انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا. حکم الہی تھا اور ایسا ہوا. یہیں پہ مسئلہ یہ سمجھ میں آتا کہ انسان اگر عقل سے کام لے تو اللہ ہر کام کو انسان کے لیے چھوٹا بنا دیتا ہے, آسان بنا دیتا ہے. اسی لیے بولتے تم نے اپنے فلاں کام کو تو پہاڑ سمجھ لیا, تم نے اس کام کو پہاڑ بنا دیا. سائنسداں پہاڑ کو رائی بنا رہا ہے, رائی کو پہاڑ بنانا اور ہے, پہاڑ کو رائی بنانا اور. یہ فارمولہ یاد کر لیجیے. ہر چیز یہ ضائع کیا ہے جملہ, اس لیے تشریح کرنا پڑے گی. رائی ایک حقیر شے ہے, چھوٹی شے. یہ محاورہ کہاں بولتے ہیں کہ مسئلہ جلدی سے حل ہو سکتا ہے, تم نے رائی کو پہاڑ بنا دیا, یعنی ایک وبال مچا دیا. کام آسانی سے حل ہو سکتا تھا, تم نے مشکل کر دیا, ادھم کر دیا. سمجھ گئے نا, مسئلہ چھوٹا سا ہے, بہت
رائی کے برابر کہ مسلمانوں کے آپس کی فرقہ واریت کو دور کرنا رائی کے برابر ہے. آپ نے پہاڑ بنایا ہوا ہے. یہ کہنا چاہ رہا. پاکستان میں چھوٹے سے مسئلے کو پہاڑ بنا دیا گیا ہے کہ آپس میں اتحاد کیسے ہو. یہ تو رائی برابر بات ہے. آپ قریب جائیں پہاڑ نوالا بن جائے گا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. جب تک آپ علم کے قریب نہیں جائیں گے اتحاد ہوگا کیسے؟ علم کے قریب جائیں, عقل کو استعمال کریں, پہاڑ کو رائی بنائیں, مسئلے کو سمیٹیں, سب مل کے سمیٹیں. جب معاملہ سمٹے گا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ کھا لو پہاڑ کو. آپ لڑ رہے ہیں اللہ سے, پہاڑ کیسے کھایا جاتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے حکم دیا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوط تھام لو. آپ آیتیں لکھ کے پوسٹر پہ بھی لگا رہے ہیں, بینر پہ بھی لگا رہے ہیں, اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. رسی کیسے تھمے گی؟ بحث شروع ہو جائے اس رسی کا دوسرا سرا کہاں بندھا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہم رسی میں لٹکے اور رسی لے کے ہمیں گٹر میں گر جائے, کہیں غار میں گر جائے. تو بحث کی ضرورت نہیں ہے. رسی آسمان سے نہیں لٹک رہی ہے, رسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسی سمجھ میں آ جائے آگے بڑھ کے پکڑ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے رسی میں لٹک گئے. کسی کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنا نہیں ہے کہ رسی پکڑ پکڑ کے چڑھ رہے ہیں. یہ ایک تصوراتی رسی ہے, یہ ایک اتحادی رسی ہے. جب تک رسی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے, قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکتے. آپ اس وقت سمجھیں گے جب رسی سمجھ میں آئے. تو رسی وہاں نہ دیکھیے, آپ کے ہاں جو رسی ہوتی ہے پہلے اس کو دیکھیے. رسی بنتی کیسے؟ دنیا کی کوئی رسی ایسی نہیں ہے جو دو بٹوں سے نہ بنی ہو. جب تک بل نہیں ہوں گے وہ مضبوط نہیں ہوگی. رسیاں دو ہوتی ہیں, آپس میں بل دے کے ایسے ملا دیا جاتا ہے کہ یہ پہچان نہیں ہے کون سا بل کس رسی کا ہے, پہچاننا مشکل ہے. دونوں ایک دوسرے میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے کو دونوں بلوں نے مضبوط کیا ہوا ہے. تو وہ پیغمبر کر رہے ہیں یہ رسی ہے, اس کے دو حصے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے. ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے. دونوں کو مضبوط تھام لو, دونوں کو مضبوط تھام لو, دونوں کو مضبوط. قرآن اور اہل بیت تھام لو. کیا مطلب؟ سلام. پہلے انسان پھر مسلمان یہ طے کرے کہ ہم اصولوں کی زندگی گزاریں گے. اصولوں کی زندگیاں گزارنے کے لیے علم پسند بننا پڑتا ہے. علم پسند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن رٹ لیا آپ عالم ہو گئے, نہیں. آپ نے حدیثیں یاد کر لی آپ عالم ہو گئے, نہیں.
عالم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک عالم کے سامنے جھکے نہیں. اگر کتابوں سے ہی علم آ رہا ہوتا تو 1400 برس میں مسلمانوں کے لیے قرآن کافی ہو جاتا. اور اگر قرآن کافی ہو جاتا تو پھر یورپ نے کیوں سائنس میں ترقی کی اور امریکہ نے کیوں کی, فرانس نے کیوں کی اور جرمنی نے کیوں کی, مسلمانوں نے کیوں نہیں کی؟ یہ ساری ایجادیں مسلمان کیوں نہیں کر سکے؟ یہ ٹیلی فون, یہ ٹی وی, یہ ریڈیو, یہ ہوائی جہاز, یہ ایٹم, یہ ذرہ, یہ کمپیوٹر, اس میں کوئی ایک بھی موجود مسلمان نہیں. بہت بچوں کو پڑھا دیا ان کا گھڑی کے موجود مسلمان, گھڑی کے موجود, بحری بیڑے کے موجود مسلمان. زبردستی. بحری بیڑا تو سب سے پہلے نوح نے بنایا. حضرت نوح اس کے موجود تھے. خامخواہ یہاں جھوٹی جھوٹی باتیں. کل بھی یہی کہا تھا کہ جھوٹ سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ جھوٹ سکھائیں گے بچوں کو, علم جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. جہاں جھوٹ ہوتا ہے علم بھاگ جاتا ہے, نہیں قریب آتا. اس لیے کہ جھوٹ نجاست ہے. جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں طاہر چیز نہیں آئے گی. یا یوں کہہ لیں کہ جو نجاست ہے وہ کبھی طاہر کے پاس نہیں جا سکتی. جھوٹ جو ہے وہ کبھی آلے پیغمبر سے قریب نہیں ہو سکتا, وہ نبی سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا. جھوٹ کی عادت چھوڑ. اسی لیے اللہ نے پہلے دن کہہ دیا ہم یہ تو تم سے نہیں کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولا کرو. ہمیں معلوم ہے ہم حکم دیں گے تم شدت سے اور بولو گے, تمہیں ضد ہو جائے گی. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے جھوٹ نہ بولا کرو. ہم ایک بات اور کہیں گے جو کسی نے نہیں کہی, کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچے تمہیں بات بات میں ٹوکیں گے, غلط, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے. یہی تو مطلب ہے کہ ہم سے اسی لیے تو جلے مرے جا رہے ہیں سارے دنیا والے کہ ہم بات بات پہ ٹوکتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اسے صحیح کیجئے, اسے صحیح کیجئے, اسے صحیح کیجئے, اسے صحیح کیجئے. آپ چڑھیے نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. حکم الہی ہے کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی. جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو. کتابوں میں جھوٹ, اخباروں میں جھوٹ, قول جھوٹ, عادت چھوڑو جھوٹ. یہ پنجاب یونیورسٹی انسائکلوپیڈیا چھپا ہے اسلامک, الف سے یہ تک لفظ لکھیں اس کی ڈیٹیل لکھی, جہاں لفظ شیعہ آیا اس کی ڈیٹیل پڑھ لیجیے. یہ سیاسی فرقہ ہے, کربلا کے بعد بنا, بڑھتے ہی گئے اور یہ سیاست اور فلانا, اور انہوں نے اسلام میں تباہی پھیلا دی. دیکھا, علم نے تباہی پھیلا دی. جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ اور جہاں علم سکھایا جا رہا ہو, جو درسگاہ ہو, وہاں آپ کسی کے لیے ایسا چھاپیں, ایسا لکھیں. کیوں؟ یہ لکھتے وقت یہ بھی سوچ لیتے کہ پاکستان بنانے والا کون ہے, بانی کون ہے. تو آپ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے, تو پھر غیر کیا لکھے گا؟ غیر کیا لکھے گا؟ سمجھ رہے نا؟ پھر دنیا کیا کہے گی؟ نہیں,
یہی مسئلہ ہے رائی کو پہاڑ بنانا. کسے یہ سمجھانا ہے, کسے یہ بتانا ہے. کبھی اخلاقی طور پہ اسلام کے تمام مکتبہ فکر اس بات پہ ایک میٹنگ کریں کہ یہ جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یہ سیاسی فرقہ ہے, انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ لکھا یا کہا؟ ہماری اخلاقی حالتوں پہ غور کیا؟ چیلنج ہے تمام عالم اسلام کو کہ ہماری کسی ایک چھوٹی موٹی کتاب سے لے کر بڑی سے بڑی کتاب میں یہ دکھا دو ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں, علی سے لے کر مہدی تک. ہمارے 12 میں سے کسی ایک نے کبھی کسی مسلمان گروہ کو کافر کہا ہو, فتویٰ دیا ہو, تو وہ فتویٰ دکھا دو. بہتر فرقے, 73 فرقے, 70 ارے جتنے بھی ہوں سب ساتھ ساتھ آباد چلے آ رہے ہیں ملکوں میں, لیکن حضرت علی سے لے کر 12ویں امام تک کسی نے کبھی اپنے دور میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مسلمان کافر ہیں. جب مسلمان ہے تو کافر کہتے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں مسلمان تو پھر کافر کہتے ہیں. جملہ یہ کام کا ہے کیونکہ سچائی خود بولتی ہے. ہم سیاسی طور پہ 12 نہیں مانتے, ہم روحانی اور عقیدے کے طور پہ 12 مانتے ہیں. اس لیے ہم نے کبھی اپنے 12 کے خلاف نہیں کیا. ہم نے بھی کبھی کسی مسلمان کو 1400 سال میں کافر نہیں کہا. ہماری اخلاقیات دیکھی, کیا ہم کہہ نہیں سکتے؟ کیا ہم میں طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم فتویٰ دے نہیں سکتے؟ ہم سب کر سکتے ہیں, ہم سب کر سکتے ہیں. لیکن تمہید میں واپس جاؤ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بنایا ہوا انسان اس پر کوئی ہنسے نہ. بنایا میں نے ہے, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کا مذاق اڑے, اس لیے عقل سے کام لو. تو اللہ اپنی مخلوق کی, اپنی بنائی ہوئی چیز کا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا. چونکہ بدر سے لے کر حنین تک تمام کافروں کو مسلمان ہم نے بنایا. اب کافر کیسے کہے ہمارے بنائے ہیں؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر صدی میں مسلمان ہم نے بنایا. جب ہم بنا چکے تو ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کا مذاق کیسے اڑوائیں؟ اور جب آپ کو کوئی کافر کہے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ان کو بنایا نہیں ہے کسی نے, یہ بنے بنائے مسلمان ابراہیم کی طرح پیدا ہوئے تھے. جیسے ابراہیم مسلمان پیدا ہو, جیسے نبی مسلمان پیدا ہوتا ہے, ویسے یہ پیدا ہو. سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تھوڑی سی عقل استعمال کریں, نہ ایسا لکھیں, نہ ایسا چھاپیں, نہ ایسا کہیں. آفسوں میں, اسکولوں میں, ڈپارٹمنٹ جب محرم آتا ہے ایسے ایسے سوال ہونے لگتے. تم روتے کیوں ہو, تم چڑتے کیوں ہو, تم کالے کپڑے تو پہن, تم نے یہ کام کیوں کیا, تم نے یہ کام کیوں کیا. 56 سال ہو گئے پاکستان بنے, ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں,
اور ہر سال نئی بات ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. 56 سال میں جس کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ 56 سال. جو 47 میں پیدا ہوا وہ بوڑھا ہو چکا، بڑھاپے تک نہیں جان سکا. اب پھر میں پلٹتا ہوں اسی بات کو. 56 سال ہو گئے ان سب کو بھی کسی آفس، کسی کالج، کسی اسکول میں کسی ہمارے بچے نے بھی کسی کو نماز پڑھتے ٹوکا کہ تم ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہو، تم ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہے ہو، تم ایسے کیوں کر رہے ہو، تم روزہ اس وقت کیوں کھول رہے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ جو جانتا ہے وہ ٹوکتا نہیں. جو جانتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، وہ اعتراض نہیں کرتا. جانو جانو جانو، ایک دوسرے کو جانو، ایک دوسرے کو پہچانو. اسی پہچان کے لیے، اسی بات کے لیے اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزاریے. جب ہم نے اجازت دے دی اس بات کی کہ آپ اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزاریے، تو اس آزادی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آزادی دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے کچھ پوچھیں. آزادی ہم نے دی ہے. ہم نے کچھ سوچ کے آزادی دی ہے. ہم نے کچھ سوچ کے آزادی، ہم اس کی وجہ بھی بتا دیں گے. ہم نے کیوں آزادی دی؟ اس لیے کہ ہمارے علی نے آزادی دی. ہمارے علی جب چوتھے خلیفہ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کرو تو وہ کرو. تو چونکہ ہمارے علی نے پابندیاں نہیں لگائیں تو ہم نے بھی پابندیاں نہیں لگائی. علی نے آزادی دے دی کہ ہم نے بھی آزاد. وجہ ہم بتا دیں کہ علی نے کیوں آزاد چھوڑ دیا اور ہم نے کیوں آزاد چھوڑا ہوا. ہم کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، چاہے حنفی پڑھے، حنبلی پڑھے، جعفری پڑھے، مالکی پڑھے، شافعی پڑھے یا کوئی اور، جو بھی ہو، جس طرح عمل کر رہا ہے. اسلام پر تو ہے نا بھائی، مسلمان تو ہے. خدا کا شکر ہے کہ پتھر تو نہیں پوج رہا ہے. بس یہ اطمینان ہے کہ رب کو سجدہ ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے، ہونے دیجیے. اب اس میں کیا شاخیں نکالنا، اتحاد ہو جائے گا. ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کیجیے، اتحاد رہے گا. سب اپنا اپنا کام کریں. سمجھے؟ بس زیادہ سے زیادہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتا دے راہ نجات یہ ہے. کوئی جبر تو نہیں کیا. نوح نے بیٹے سے یہ تو نہیں کہا گلا گھونٹ دوں گا تیرا، مار ڈالوں گا تجھے اگر کشتی میں نہیں آئے گا. بس یہ کہتے رہے بیٹا پہاڑ نہیں بچا سکتا، آ جا کشتی میں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں پہاڑ نہیں بچا سکتا، آ جا کشتی میں. ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں پہاڑ نہیں بچاتا. تو سوال یہ کہ کیا نوح کا بیٹا یہ سمجھا نہیں کہ یہ پہاڑ نہیں بچا سکتا؟ شروع میں شاید اس کو نہ معلوم، بلندی کو دیکھ کے سمجھا اس پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی تو نیچے نیچے ہے، اوپر تو چڑھے گا نہیں. اتنا اونچا پہاڑ یعنی ہمالیہ سے بھی اونچا تھا. کیا تھا؟ میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس وقت شروع میں یقین نہیں ہوتا، شروع میں
آدمی دھوکے میں آ جائے، لیکن جب دھوکہ کھل جاتا ہے تب تو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی وقت اگر عقل استعمال ہو گئی تو بس نجات ورنہ ہلاکت۔ اگر عقل ہے تو نجات، اگر عقل استعمال نہیں کی تو ہلاکت۔ تو اس نے پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھا، میں بہت اونچے پر ہوں، پانی وہ وہاں پر۔ اب اس نے دیکھا پانی بڑھا، نوح نے آواز دی، اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، اب بھی خیریت ہے، آ جا، کشتی لاؤں قریب، آ جا۔ نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا دے، پانی کچھ اور اوپر ہے۔ نوح نے پھر آواز دی، آ جا، اب بھی آ جا، خیریت ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی اور اوپر ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا، اب منزل کون سی ہے؟ ابھی تک تو سمجھا تھا پانی وہ ہے، اب دیکھ رہا پانی یہ ہے۔ بھائی ذرا سا جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں نا تو پھر اب درمیانی جب تقریر آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو غور سے سمجھیے۔ پانی نے پیر کو چھوا، ٹھنڈا پانی پیر سے لگا، ابھی تو امکان میں بھی نہیں تھا، ہزاروں میل دور تھا پانی، تب تو یقین تھا کہ یہ پہاڑ بچا لے۔ اب ادھر پانی نے پیر کو چھوا، نوح نے آواز دی، اب بھی آ جا۔ پہاڑی کو دیکھا، مجھے یہ پہاڑی بچا لے گی۔ ابھی عقل برآمد نہیں ہوئی گویا اس کی۔ پانی بڑھا، گھٹنے تک آیا، نوح نے آواز دی، اب بھی آ جا، خیریت ہے، بچ جائے گا، نجات ہے، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ پہاڑ تو ڈوب چکا، پہاڑ تو ڈوب چکا، اب تو پانی ہے گھٹنے تک، اب پانی آیا کمر کمر۔ نوح نے آواز دی، آ جا، بھی آ جا، خیریت ہے، کشتی میں آ جا تو نجات ہے۔ کہا نہیں آؤں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ پہاڑ بچا لے گا، اس لیے کہ پہاڑ تو ہو چکا غائب، اور پہاڑ کی چوٹی پر اور پانی ہے کمر تک، اب پہاڑ نہیں نظر آ رہا۔ اب کیا یقین ہے یا نہیں کہ میں ڈوبوں گا؟ شاید سمجھ رہا ہو کہ نہیں، پانی واپس چلا جائے گا، میں بچ جاؤں گا۔ پانی آیا گلے گلے، پانی آیا گلے گلے، اور اتنی گردن نظر آ رہی۔ نوح نے کہا اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، خیریت ہے، کشتی بچا لے گی۔ تو گردن ہلا کے کہا نہیں آؤں گا۔ یہ گردن جو ہلی، آخر میں ڈوبنے سے پہلے یہ جو نہیں ہوئی ہے کس بات پہ؟ کیا بھی یقین ہے کہ پہاڑ بچا لے گا؟ نہیں، اب اسے پتا ہے میں ڈوبا، اب ڈوبا، اب ڈوبا، اب ڈوبا، لیکن نہیں جو کہہ رہا ہے یہ کیوں؟ اب ضد آ گئی ہے کہ نہیں آؤں گا، اب ضد آ گئی، اب ضد آ گئی۔ اللہ ضد سے بچائے، معلوم ہے کہ ڈوب جائیں گے مگر نہیں آئیں گے۔ معلوم ہے ڈوب رہے ہیں
مگر ضد ہے نہیں آئیں گے. اب ضد آ گئی، اب ضد آ گئی. پہاڑ تو کب کے ڈوب چکے، اب تو پانی گلے گلے ہے، اور ہم ہیں کہ اب تک پکار رہے ہیں آ جاؤ، اور گردنیں ہیں کہ ہل رہی ہیں نہیں 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 نہیں. نہیں ضد آ گئی ہے. جملہ سے لیجیے اس سلسلے کا آخری کہ یاد رکھنا جو یہ سوچتا ہے کہ ہم بلندی پہ چڑھ جائیں گے اور فلاں چیز ہم کو بچا لے گی، جب عذاب الہی آتا ہے تو جو بچاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے آ جاؤ ہمارے کندھے پہ چڑھ جاؤ، پہلے وہی ڈوبتا ہے. وہ ڈوب چکے ہیں، وہ ڈوب چکے ہیں. اور جو سہارا بناتے ہیں وہ بعد میں ڈوبتے ہیں. وہ اب ڈوبے، وہ اب ڈوبے، اور وہ اب ڈوبے. اور بچانے والا کہتے ہیں نا، بچانے والا وہ ہے، وہ ہر وقت آواز دیتا آؤ ہم بچا لیں گے. جو رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے کہا بچاتے ہم ہی ہیں لیکن ہم خود نہیں آتے، ہم نے کشتی بنا دی ہے، اس کا نام ہے آل محمد. ہم خود آ کے نہیں بچاتے، بچانے والے ہم ہی ہیں لیکن ہم وسیلہ بناتے. نوح کی کشتی کو ہم نے وسیلہ بنایا تھا بچانے کے لیے، اور جب وسیلہ آواز دے تو عقل استعمال کرو ورنہ غرق ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ تب ظاہری صحیح پکار تو دو ایک بار کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے تھے. کہنے میں کیا ہے، پکارنے میں کیا. تجھے ادراک ہو گیا ہوتا، حب علی کا تجھے ادراک ہو گیا ہوتا، تو بھی ان کی محبت میں بے بات ہو گیا ہوتا. ہم تو کافر ہیں، ہماری نہ مان، بزرگوں کی تو مان. اگر علی نہ ہوتے وہ ہلاک ہو گیا. پاکستان میں اخباروں میں استعمال ہوتا ہے فرقہ واریت. یہ لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس لفظ کو بند کر دیجیے. آپ خود جب اس بات پر بضد ہوں گے کہ فرقے ہیں تو جھگڑا تو ہوگا. ہر حکومت پاکستان کی یہ مل کر اعلان کرے کہ پاکستان میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، لیکن جب آپ بار بار یہ دہرائیں گے فرقے ہیں تو بچوں کے بھی برا اثر پڑے گا. بچے ماں باپ سے پوچھیں گے ہم کس فرقے میں ہیں، تو آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہر بچے کو یہ سکھائیے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، بات ختم ہو گئی. اب بعد میں یہ کھٹے کیونکہ فرقے ہیں، تو فرقے کا لفظ تو آپ لکھ دیتے ہیں، فلانے فرقے سے فلانا فرقہ یوں حملہ ہوا. کبھی کبھی صرف ایک مسلمان گروہ کیوں ہے؟ کوئی گروہ نہیں ہے مسلمان میں. تو لفظ کے معنی معلوم ہو، علم کے ساتھ ایک مرکز ہو اور وہاں 100 آدمی کھڑے ہوں،
اس میں سے ایک آدمی گروہ میں سے نکلے اور وہ پکارے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی الگ ایک کمیٹی بنائیں گے۔ ایک اور دوسرا نکل جائے کہ ہم بھی الگ ہو گئے، پھر ایک تیسرا نکل جائے کہ ہم بھی الگ ہو گئے، پھر ایک چوتھا نکل جائے، پھر ایک پانچواں، پھر ایک چھٹا، یوں نکلتے چلے جائیں اور اس مجمع کے کل 2 آدمی کھڑے رہ جائیں۔ 98 آدمی الگ الگ نکل کے کہیں ہم اپنی الگ پارٹی بنائیں گے، مرکز وہی رہے گا، 2 آدمی جو رکے ہوئے اصل وہی رہے گا، اور 98 جو نکلے وہ کہلائیں گے فرقے۔ فرقہ کہتے کسی سے ٹوٹ کے بنے۔ میں نہیں سمجھا، یہ لغت کا مسئلہ ہے، پہلے معنی معلوم کرو۔ یعنی فریق بن گئے، اصل سے ٹوٹ کر ہم الگ ہو گئے۔ 2 ہیں مسلم لیگ، تو جو اصل قائد اعظم کی وہ اصل رہے گی نا، یہی تو کہا جائے گا۔ کس سے ٹوٹے؟ جو قائد اعظم نے بنائی تھی اس میں سے الگ ہوئے، تو اصل تو اپنی جگہ قائم ہے نا، اصل سے ایک چیز الگ ہوئی، جو چیز الگ ہوگی اسے کہیں گے فرقہ۔ اب چاہے 100 ہو مکمل، 98 اکثریت نکل جائے، اقلیت بچے، اکیلے قائد اعظم کھڑے ہوں، وہی ہے مسلم لیگ۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو دیکھو فرقہ جو بنا، تو یہ فریق الگ کس سے ہوئے؟ سب تو ہے فرقے 72، یہ الگ کس سے ہوئے؟ اصل تو تلاش کرو، اصل کہاں ہے جس سے یہ سب الگ 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 ہوتے گئے، فریق بنتے گئے۔ تو غدیر میں 2 بھائی کھڑے تھے، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، الگ ہوئے تو اب تک الگ ہے، 2 بھائی ایک جگہ۔ یہ ہے مسئلہ۔ من کل تو مولا سے سب الگ ہو گئے، محمد اور علی وہی ہیں 2 بھائی، اور آخرت تک وہی 2 بھائی رہیں گے۔ آپ الگ ہوئے کیوں؟ پارٹی آپ نے بنائی کیوں؟ آپ نے اپنا نام فرقہ رکھا کیوں؟ آپ فریق بنے کیوں؟ واپس آئیے، واپس آئیے اور شہر اور دروازے سے مل جائیے، فرقے ختم ہو گئے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں میں بار بار کہ اگر آپ محمد اور علی پر متحد ہو جائے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر بڑی شرم کی بات ہے کوئی یہ کہے، مثلا شیعہ یہ کہیں ہم تو علی کو پہلا مانتے ہیں، اور اہل سنت کے فرقے یہ کہیں ہم علی کو چوتھا مانتے ہیں، نہ یہ ہٹیں اپنی بات سے نہ وہ ہٹیں، تو اتحاد کیسے ہو؟ تو دونوں مل کے یہ کہیں صاحب یہ چوتھا اور پہلا چھوڑیے، ہم دونوں مل کے بس علی کا علم لیتے جائیں، علم لیتے جائیں، علم لیتے جائیں، اور جہالت کو دور کرتے جائیں۔ جب علم کے راستے سے چلو گے تو آپ سے آپ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، اور سب مل کے یہ کہیں علم پھیلائیں گے، سائنسی ترقی کریں گے، اپنے ملک کو گلستان بنا دیں گے، یہاں پھول کھلائیں گے، سب مل کے کہیں گے، ایک ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے کہ بھائی ہم دشمن کو آنے نہیں دیں گے۔ ہم اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دشمن آئے تو سب مل کے لڑیں، اب دشمن نے بالکل نیا ڈرامہ کیا۔ اب دشمن نے جو کیا کہ جب دشمن ہم پر زیادہ ظلم کرنا چاہتا ہے تو پانی بند کر دیتا ہے، سارے دریا کشمیر سے نکلتے ہیں، سامنے کے مسئلے ہیں لیکن سارے مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ جمہوری حکومتیں جو تھیں انہوں نے اپنا آپس میں ساز باز کر کے پانی کھلوا لیا، تو پھر بجلی کا لوڈ زیادہ نہیں ہوا، اس لیے کہ بجلی بھی تو پانی ہی سے بن رہی ہے،
پانی پیاس بھی بجھائے، پانی کھیت بھی سینچے، پانی ہو تو اناج بھی آئے، یعنی پانی کا تعلق بھوک سے بھی ہے۔ پانی نہ ہو تو بھوک بھی نہیں ملتی، پانی نہ ہو تو گھر میں روشنی بھی نہیں ہوتی، پانی نہ ہو تو سڑک پہ روشنی بھی نہیں ہوتی، بجلی سے کئی لاکھ کام ہو رہے ہیں۔ تو پانی کی وجہ سے نور بھی ہے، پانی کی وجہ سے روٹی بھی ہے۔ اب اگر ہم کہیں پانی کی وجہ سے رزق مل رہا اور پانی کی وجہ سے نور ملا، آپ کہیں گے کہ نور تو اللہ ہے، روٹی تو اللہ دیتا ہے، پانی کو کہا آپ نے شرک ہو گیا، تو پھر اب پانی کو نہ کہیے، اب پانی کا جھگڑا کیا؟ آپ کیوں کہیں انڈیا سے کہ پانی کھولو؟ اب بند کیا ہوا ہے انہوں نے آج تک، تو اب بجلی کم ہو گئی، روشنی کم ہو گئی۔ پتہ چلا جو منبع اور وسیلہ ہوتا ہے اس سے رشتہ ٹوٹتا ہے جب، تو روشنی بھی کم ہو جاتی ہے، اندھے ہو کے رہ جاتے ہیں، کھانا بھی نہیں ملتا، وسیلے کے بغیر کھانا بھی نہیں ملتا، وسیلے کے بغیر روشنی بھی نہیں ملتی، اسی لیے وسیلے کو نور بنایا، خیر الرازقین بنایا علی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام علم سے ہوگا، بچتا نہیں ہے بلکہ عقل سے ہوتا ہے۔ جتنی عقل ہوگی اتنا رزق پیدا کر سکو گے، جتنی عقل ہوگی اتنی روشنی حاصل کر سکو گے، اور عقل بچتی ہے علی کے گھر پہ، علم ملتا ہے علی کے دروازے سے۔ بس یہی سارا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ذرا سا بیٹھ کے سوچ لیجیے، ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے، سب ہم سے الگ ہوئے۔ پہلے بھی نبی نے کہہ دیا تھا یا علی تو اور تیرے کیا کامیاب ہے۔ اب نام تو صحیح ہم نے نام رکھ لیا، اوروں نے کیوں نہیں نام رکھ لیا؟ اور جب رکھا تھا تو اب چھوڑا کیوں؟ یہ نام کیوں چھوڑا، نام کیوں بدلا؟ حضور نے ایک ہی لفظ دیا تھا، اے علی تیرے کیا، تیرے دوستدار، اس سے محبت کرنے والے۔ یہ لفظ کیونکہ پرانا چلا آ رہا تھا حضرت نوح کے دور سے، تو ہر نبی اپنے دوستداروں کو سیاہ ہی کہتا تھا، تو ہمارے حضور نے بھی یہی لفظ دوست کے لیے استعمال کیا، اس سے اچھا کوئی لفظ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ قرآن میں کوئی اور لفظ اتار دیتا، تو ہم نے اس لفظ کو پسند کر لیا۔ اس میں سیاست کہاں سے گھس آئی؟ اس میں سیاست کہاں سے ہو گئی؟ لفظ نوح کے عہد سے، آپ کہہ رہے ہیں کربلا کے بعد۔ تو اگر ہم کربلا کے بعد ہیں، انسائکلوپیڈیا نے لکھا ہے کہ ہم کربلا کے بعد بنے، تو کربلا سے پہلے کون لوگ تھے؟ کربلا سے پہلے کون لوگ تھے؟ ہم کو نہیں تھے۔ امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ ہم تو تھے، ہم تو واقع کربلا کے بعد آئے۔ امام حسین کے قاتل کون لوگ ہیں جو کوفے میں جمع ہوئے؟ کوفے میں کون لوگ تھے؟ عقل۔ اگر عقل ہے اور انسان ایک جھوٹ کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے، اس لیے جھوٹ کی عادت سب کو ختم کر دینی چاہیے۔ سچ بولو، یہ جو شاعری ہوتی ہے اردو کی، اس میں یہی پکارا جاتا ہے، ساری شاعری جتنی ہوئی ہے 1400 برس میں، اس کا مرکزی خیال آپ کو معلوم ہے؟ ہاں بھائی، جس نے سچ بولا تو سقراط کو زہر کا جام پینا پڑا، جس نے سچ بولا منصور حلہ جس کو سولی پہ چڑھایا، جو سچ بولا مہاتما بدھ، جو سچ بولا عیسیٰ اس کو سولی پہ چڑھانا پڑا، یعنی سچ کا انجام شہادت ہے۔ خدائی کے آخری جملے، یہ
طے ہو چکا ہے کہ سچ کا انجام شہادت ہے۔ تو کیا شہادت بری چیز ہے؟ سچ بولتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، لیکن قتل نہ ہو جب بھی شہادت پا لیں گے۔ کیوں؟ موما کا شہیدار حب آل محمد، جو محبت میں مرے وہ ہے شہید۔ اب وہ سچی محبت ہو، عقل کی محبت ہو، علم کی محبت ہو، یا نبی کی محبت ہو، یا علی کی محبت ہو تو ہے شہادت۔ جو محبت کے بغیر مرا وہ شہید نہیں، وہ شہید نہیں۔ اللہ کی محبت میں حسین نے جان، اس لیے سید الشہداء ہیں، سب سے بڑے شہید ہیں حسین، سب سے بڑی سچائی کی علامت ہے حسین، اور مجبور نہیں، گر گئے، بےکس ہو گئے، مجبور ہو گئے نہیں، اپنا ارادہ، اپنا اختیار، اور ایسا ارادہ اور اختیار تو نہ سکندر کے پاس تھا۔ بڑے بڑے سورما، بہادر بادشاہ، اقتدار، اختیار والے بھی وہ اختیار نہیں استعمال کر سکے جو حسین نے کیا۔ حکم تو مدینے میں آیا تھا کہ سر کاٹ لو، حسین نے کہا کیا مجال کہ تم شہر مدینہ میں ہمارا گھر گھیر کر ہمیں قتل کر سکو، تم یہاں گھر گھیر کے ہمیں گھر میں نہیں مار سکتے، ہم اپنے اختیار سے شہر سے نکلیں گے۔ اگر بہت شجاعت ہے، بہت طاقت ہے کسی میں تو راستے میں آ کے مار لے۔ میں حسین کی شجاعت اور اختیار بتا رہا ہوں۔ حکم آیا مدینے میں، نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں حسین، قتل کر دیتا کوئی، دم نکلے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے، حسین نہیں ڈرے ہوئے تھے، اقتدار ڈرا ہوا تھا، اختیار ڈرا ہوا تھا، جاہو حشم ڈرا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، وہی خطایا تھا، مار لو، کیا کچھ، دوسرے دن قتل کر لو، گھر کو گھیر لو، لشکر بھیج کے گھر گھیر لو، مار کے دکھاؤ۔ اچھا آپ سب کے سامنے ہم جا رہے ہیں، ہمارے منہ کے لوگ بیٹھ رہے ہیں، گھوڑوں کے جوان بیٹھ، یہاں آ کے مار لو۔ لو مدینے سے یہ نکلے، شہر سے باہر آ گئے، اب مار لو۔ بھائی سمجھے ذرا بات، یہ چیلنج ہے حسین کے، حسین اپنی طاقت بتا رہے، اب مار لو۔ اور اب چل کے 3-4 دن کے اندر مکے میں آ گئے۔ مکے میں جیسے ہی داخل ہو رہے تھے وہیں طرف سے گھیر کے مار دیتے، مار کے دکھاؤ۔ 5 مہینے کیمپ لگا کے، خیمے لگا کے مکے میں رہے، یہاں مار لو، میرے خیمے جلا کے دکھاؤ، مار کے دکھاؤ، گھوڑے دوڑا کے دکھاؤ، ہے ہمت؟ اچھا طے ہوا کے ساتھ جب طواف کر رہے ہوں تو احرام میں خنجر لے کے جاؤ، وہیں کعبے میں مار لینا، مار کے دکھاؤ، سمجھ رہے ہیں نا؟ امام حسین کو شہادت دینی تھی نا، 6 مہینے پہلے نکلنے کی ضرورت تھی، تاریخ معلوم تھی نا امام حسین کو، محرم کی 10 تاریخ کو قربانی دینی ہے، 6 مہینے کا راستہ کربلا تھا، عرب سے 20 دن کا راستہ، 20 دن پہلے نکلتے مدینے سے اور پہنچ جاتے کربلا، 20 دن میں راستہ طے ہو جاتا، 10 کو جا کے قربانی دے دیتے، زیادہ سے زیادہ 9 کو پہنچتے۔ 6 مہینے اختیار دکھائے، 6 مہینے اپنا بادشاہت کا وقار دکھایا،
بتایا چشتی کی زبان میں شاہد کے حسین، بادشاہت کے حسین۔ اختیار ہمارا ہے، اقتدار ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، دین کے پناہ دینے والے ہم ہیں۔ ہوگا جاہو وطن تیرا، ہوں گے خزانے تیرے پاس۔ آخر رب بھی تو ہمارا ہے، جب تک ہم ہاں نہ کر دیں پتہ کیسے ہل سکتا ہے؟ پہلے ہم تو ہاں کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں، بس اس کا کر جائے، یہی تو مسئلہ تھا۔ تیار ہو گئے ابراہیم، جب ابراہیم تیار ہو گئے دنبا آ گیا۔ یعنی انجام مثبت اللہ کرتا ہے کہ جب تیاری ہو جائے، ابراہیم کہہ دیں، اپنی پسند دے دیں تو لٹا دیں، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ حسین ہاں کر دیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، اور حسین تیاری میں۔ اچھا لو ہم تو جا رہے ہیں، مکے سے بھی نکل گئے، اب تو ہم نبی کے شہر سے بھی نکلے، اللہ کے شہر سے بھی، اب تو ہم سڑک سے باہر آ گئے، اب یہاں مار دو۔ 50 60 70 منزلوں پہ ٹھہرے اور ایک ایک اچھی جگہ پسند کر کے ٹھہرے، ادھر بھی گاؤں، ادھر بھی گاؤں، ادھر بھی شہر، ادھر بھی دیہات، ادھر بھی آبادی، ادھر بھی آبادی، درخت بھی ہے، صحرا بھی ہے، میدان بھی ہے، ان سے چھپ کے آؤ، راستے میں مار دو۔ اچھا لو اب کوفے کے پاس سے گزر رہے ہیں، قریب سے گزر رہے ہیں، اچھا کوئی یہی پوچھ لے منزل کہاں ہے؟ ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا، سمجھ نہیں نا، ابھی میں مسائل پہ نہیں ہے، بس 2 منٹ کے بعد زیادہ رحمت نہیں۔ یہی پوچھ لو جا کہاں ہے؟ ارے بھائی جائیں گے کہاں؟ اب یہاں پہ تو پوچھ لو، وہ کوفہ ادھر رہا، یہ آگے نکلے، اب تو پوچھ لو۔ پہلے تو تم یہ سمجھے تو کوفے جا رہے ہیں، کوفے جا رہے ہیں، حکومت کرنے جا رہے ہیں، اب تو کوفہ پیچھے رہ گیا، اب تو یہ آگے بڑھ گئے، منزل بدل گئی۔ اب پوچھ لو کہ ہم غلط فہمی میں تھے، مگر منزل کہاں ہے؟ امام اور پیغمبر کی منزل صرف اللہ کو معلوم ہے، جانا رب کی طرف ہے، ان کی منزلیں نہیں ہوتی، ان کی ہجرتیں زمین سے دوسری زمین کی طرف نہیں ہے، ان کی ہجرت زمین سے رب کی طرف ہے۔ وسیلہ کوئی زمین بن جاتی، وسیلہ کوئی بری چیز نہیں، جانا انہیں رب کے پاس ہے، ہجرت ان کی رب کی طرف ہے۔ تو اب کہا بھائی راستہ روک لو، بھیجا نا۔ دیکھیے ابھی تک تو سب چھپے ہوئے ہیں، خنجر بھی چھپے ہیں، چہرے بھی چھپے ہیں، اب کھل کے حور سے کہا روک لے، تو اب تو بات کھل گئی نا کہ مدینے سے یہاں تک انتظام تھا قتل کا۔ دستہ حور نے بتا دیا نا کہ حملہ ہونا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑی، اس لیے اب حور کا انتخاب کرنا پڑا ہے۔ ابھی تک سب بزدلوں سے کام لیا جا رہا تھا، سب کو یقین ہے کہ حور بہت بہادر ہے، حور مقابل میں پہنچ جائے گا۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ حور میں بہادری کہاں سے اتنی آ گئی، تو اب کھل کے آ گئے۔ اب کھل کے کیا آئے؟ وہاں قیامت آ گئی، پانی ختم ہو گیا، کرنے سے نکلے تھے کام کرنے، اب سمجھ میں آیا حکومت کتنی کچی ہے۔ حکومت کے لشکر جب کہیں جاتے ہیں کھانا پانی ساتھ ہوتا ہے نا، حور کے لشکر نے بتا دیا، یہ ہے اس کا اختیار اور اقتدار کہ پہلا لشکر حسین کے مقابل ظاہری بھیجا ہے، کل پانی تک تو تھا نہیں، ہے کتنا فقیر ہے، فقیر، اور بادشاہ کون ہے جس کے پاس تیاری کے ساتھ پانی ہو۔ اتنی سی بات سوچ لو نا، کروڑ پتی ہے یزید، پہلا لشکر آیا تو پانی نہیں،
ایسے تو لشکر تھے کہ بھوکوں مر رہے تھے، ساتھ میں پانی تک کرنے کے لیے تو پیسہ نہیں ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے پانی دے دیجیے۔ نہیں سمجھے آپ، اصل چیز تو پانی ہے۔ ابھی جیتنے کے لیے سمجھا دیا تھا کہ یہاں تک آنا ہے، پانی دے دیجیے، پانی دے دیجیے۔ اب یہاں پر کوئی کہے ہور 2 من سونا لے لے، ہور 5 من یاقوت و زمرد تول دیں، سچے موتی 10-12 من چاہیے تجھے، ہور روم کی زمین تیرے نام لکھ دیں، پورا ایران دستخط کر دیں، کیا جواب کیا دے گا؟ کیا گا سب قربان ایگزام پر، دیکھا ایگزام پہ ساری دولت نثار ہو جاتی ہے۔ اب بھی اگر نہیں سمجھے، ابھی تھوڑی جو چیز پڑھے نا وہ سمجھ نہیں آتی۔ محشر میں عالم کیا ہوگا؟ قرآن پڑھی، کوثر کے رسول ہو کے زبانیں نکلی ہوں گی، یا رسول اللہ ایک جام، ایک جام۔ اب بھی نہیں سمجھا، ہم نے ساری دولت یہاں لٹائی ہے اس ایگزام کے لیے، ہم لٹا چکے، قیمت دے چکے، اب جس نے قیمت ادا نہیں کی ہے، ایک جام وہاں قیمتی ہوگا۔ کوثر کا مسئلہ تو کوثر کا ہے نا بھائی، پرانی مسئلہ ہے، وہاں کوئی سیاسی مسئلہ تھوڑی ہے، وہاں تو کوئی پیاس میں ایسی بجھا دے اور وہ رسول کے علاوہ بجھا نہیں سکتے، وہاں نانا بجھائے گا، یہاں نواسا بجھا رہا تھا اور اب تک بجھا رہا ہے، علم کی پیاس اب تک ہوتا ہے بجھا رہا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی قیمتی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی دولتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ حسین نے کہا، اب حسین کہہ دیں کچھ نہیں ملے گا تجھے، تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ اگر یہ کہہ دیں تو ایک لفظ اس خاندان سے چھین جائے گا، کون سا؟ رحمت للعالمین۔ ایک قرآن کا لفظ حسین نے ایک جان کی خیرات کر کے نانا کا ٹائٹل بتا دیا۔ ایسے ہوتے ہیں خاندان والے جو بزرگوں کی آبرو رکھتے ہیں۔ عباس یہ اللہ کے بندے ہیں۔ عباس نے کہا کہ اور بچوں کا ساتھ کہ ہمارے سر کے وہ یقین تو ایسا ہو، ایسا یقین تو لٹا دو خزانہ۔ کتنا قیمتی تھا اس وقت پانی، میں نے قیمت بتا دی، اور کوئی قیمت نہ لیتا پانی کے لیے اتنا قیمتی، تو حسین نے پانی نہیں لٹایا، خزانے لٹائے، خزانے لٹائے۔ اور کمال کیا ہے، محسن اس کو کہتے ہیں جو احسان کر کے پھر جتائے، اور اگر جتا دیے ثواب ختم ہو جاتا ہے، ثواب ختم۔ اسی لیے جواب ہے ہر جگہ احسان لے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، لیکن جب بدلہ دو تو 10 گنا کر کے، 10 گنا زیادہ کر کے دینا پڑے گا۔ یہ ہے قرآن کا فارمولہ احسان کا، اور جتانا نہیں ہے، اور جس سے احسان ہوا ہے وہ احسان اتارے، ایک احسان کا بدلہ 10 گنا کر کے دے۔ حسین نے احسان کیا ہے، واپس آنا چاہیے ایک جان کے بدلے میں 10 جان، اور حسین کو جتانا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے نواسے ہیں۔ ایک بار بھی نہیں کہا ہم تم سے پانی مانگ رہے ہیں اور ہم نے تمہیں پانی پلایا، حسین نے نہیں جتایا۔ اور ان کو کیا چاہیے کہ پانی دے دیں، پانی بند نہ کریں۔ خود یہی بات سمجھ گیا، اس نے کہا یہ سارا معاملہ غلط ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ غلط ہے۔ جس دن سمجھ میں آ گیا، حر نے
کیا چھوڑا؟ اکثریت کو چھوڑا. تو چھوٹے وقت اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا کہ اکثریت مجھے غلط کہے گی. ہم کچھ 4 اور 5 آدمی جا رہے ہیں تو یہ ہم پر اعتراض کریں گے کہ صحیح تو اکثریت ہے، تم 5 کہا جا رہے ہو. لیکن اس 5 کو یقین کتنا تھا کہ ہم 5 کی طرف جا رہے ہیں. جس وقت بھی عقل آ جائے حور کو اس وقت عقل آئے، اس کو عقل آئے. آج کہاں ہے وہ؟ حسین پہ سلام ہوتا ہے تو حور سے بھی سلام ہوتا ہے. لوگ قبر حسین پہ زیارت ہو جاتے ہیں، حالانکہ حور بہت دور ہے لیکن وہاں بھی بس کر کے جاتے ہیں کہ نہیں حور سے ملے بغیر کر سکتے ہیں. حور کو سلام کرے بغیر تو حور سے مل کے سب آتے ہیں. الگ روزہ بنا ہوا ہے. انفراد حور مانے آزاد. تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آزاد. اپنے ذہن کو آزاد کرو، اپنے فکر کو آزاد کرو. اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے علم سے. علم ہے تو آپ کا ذہن غلام نہیں ہے. جس دن علم آ جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی خبریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیانات، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب بیکار. اس لیے کہ اب دنیا میں کربلا سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. آپ کس انتظار میں رہتے ہیں؟ نہ حسین سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اب نہ اللہ حسین کے بعد ایسا واقعہ ہونے دے گا. کربلا ایک ہی رہے گی، شہادت گاہ ایک ہی رہے گی، درس انسانی کے لیے یہی واقعہ رہے گا. اب کربلا نہیں بن سکتی، نہ دوسرا حسین کوئی لا سکتا ہے. پرانے لوگوں کو زندہ کر کے آپ حسین جیسا نہیں بنا سکتے. آنے والے لوگوں میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ حسین جیسا بنائیں. اس لیے سارے فرقے یہی طے کر لیں حسین سب کا ایک ہے. یہ طے کرنا پڑے گا. جس دن یہ طے ہو جائے گا جھگڑا ختم ہو جائے گا. سب کہیں حسین ہمارا، سب کہیں ہم اشرے حسین کریں، ہم ذکر حسین کریں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کی مجلس میں جائیں گے. اور یہ تو چند لوگوں کے معاملات کو اتنا کیا ضرورت ہے؟ 5-10 آدمیوں کے معاملات کو مت اٹھائیں. بات کیجیے، وزن ہو بات کا وزن ہے، علم ہو علم ہو. اور یہ کہ لفظ کافر جب جس کا دل چاہے استعمال کرے. اسلامی ملک میں استعمال کیوں ہو یہ لفظ؟ یہ لفظ ہی کیوں استعمال ہے؟ استعمال کے یہ لفظ کہیں باہر سے آ رہا ہے. اس لفظ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو اصل میں تو کفر کی اسمگلنگ روکنی چاہیے. سرحد کے اندر کفر داخل نہ ہو. اور اتنا زیادہ آ گیا کہ بٹتا ہی چلا جا رہا ہے، بٹتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کو سمیٹیے، باندھیے اور واپس دیکھیے کفر کو. جب ہوئے گا نہیں تو بچے گا کیسے؟ اتنا بچنے لگا، اتنا زیادہ آ گیا کہ ابو طالب تک پہنچ گیا. واہ رے حسین، واہ رے حسین. بتایا کہ پورے عرب سے ہم کفر کو نکال چکے، تو اب ہم لشکر یزید کو کافر کیوں کہیں؟ یہی کہتے رہے نانا کی امت ہے، نانا کی. تم کلمہ گو ہو، تم کلمہ گو ہو. کلمے کو نہیں جھٹلایا، پڑھ چکے ہو. لیکن بات کیا ہے؟ جہالت پر اب بھی ہو، علم کو نہیں سمجھے. اگر ہمارا سر کٹ جائے اور جب بھی تم علم کو نہیں سمجھے تو اب ہم تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتے. ہم تمہارے لیے وسیلہ نجات نہیں بن پائیں گے. پھر ہم ایک قوم کو چھوڑ گئے، وہ تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ نجات کس طرح ہوگی. قوم سمجھائے چلی جاتی ہے کہ سمجھ لو نجات کس طرح ہے.
اب بھی اگر نجات کو نہیں سمجھے تو جاؤ جہنم میں، جاؤ پھر ہلاکت کی زندگی پسند ہے تو جاؤ۔ جو سمجھے بعد میں وہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں ہلاکت کی زندگی نہیں گزارنی، ہم نجات کی طرف جائیں گے۔ تو انہی میں جاہلوں میں ایسے نکل پڑے کہ جنہوں نے بتایا ہم سمجھ گئے ایسی بات کیا ہے، ہم سمجھ گئے اور ہم جان دے دیں گے لیکن سمجھا دیں گے۔ سر کاٹ لایا، سر لے کے آ گیا، جب ہے 11 کی، جلدی یہ تھی عمر کو کہ جلدی سر ابن ذات کے پاس پہنچے تاکہ یزید تک پہنچے، انعام جلدی ملے، تو سر جلدی آئے۔ لیکن عصر کے وقت بے ادبی کی تھی، مغرب کے بعد سر لے کے گئے، جب دارالامارہ پہنچے تو آدھی رات ہوتی تھی، دروازے بند ہو گئے، اس وقت ابن ذات سو چکا تھا، تو قولی سر اپنے گھر لے آئے، دیکھا بیوی سو رہی، آدھی رات سے گھر والے سو رہے، تو یہ سوچ کے کہ صبح سر پیش کریں گے، تنور میں سر چھپا دیا اور تنور کو ڈھک دیا، بس سر دو جھولے اور لیٹ گیا سونے کے لیے اور سو بھی گیا۔ جانے کیسے؟ کہتے یہ ہیں کہ قولی کی بیوی کو نماز شب پڑھنے کی عادت، وہ آدھی رات کو نماز پڑھنے جو اٹھی تو وضو کرنے سے پہلے وہ یہ سوچنے لگی کہ میں سونے سے پہلے روٹیاں پکا کر تنور کی آگ بجھا چکی تھی، میں آگ بجھا کے لیتی تھی، یہ تنور کی آگ کیسے جل گئی؟ یہ آگ جلنے کی روشنی، اس میں بہت سے سب کچھ نکالیں، یہ سولے سے نہیں، یہ تو ایک روشنی ہے، ٹھنڈی روشنی جو پورے گھر میں پھیل رہی ہے۔ دوڑ کے گئی، کہ تنور کا ڈھکنا ہٹا کر دیکھی، چاہتی تھی کہ تنور کے قریب پہنچے، ایک بار پورے گھر کا صحن روشنی سے منور ہوا، ایسا لگا کہ آسمان سے روشنی برس گئی، گھبرا کے حجرے کی طرف آئی، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نور کی اماری اتر گئی اور اس کے صحن میں آ کر وہ اماری اتری، اماری کا پردہ ہٹا اور دو بیویاں روتی ہوئی یوں برآمد ہوئی، دو بیوی برآمد ہوئی کہ پورے بازو پکڑے تھیں اور کہتی جاتی تھی ہٹو راستہ جو، خدیجہ آ رہی، ہٹو عیسیٰ کی ماں مریم آ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بار دوسری ہماری پردہ ہٹائے، بیوی روتی ہوں یہ کہتی ہوں ولد حسین، اے میرے لال حسین، پوروں نے پکار کر کہا ہٹو، آسیہ جناب فاطمہ زہرا کو مادر حسین کو لے کر آ۔ وہ کہتی ہے پوری کی بیوی جس کا نام نوار لکھا ہے مقاتل میں، نوار یہ کہتی ہے کہ اس بیوی نے آگے بڑھ کے تنور کا ڈھکنا ہٹا کر اس سر کو اٹھا کر گود میں رکھا اور خدیجہ، آسیہ اور مریم زہرا کے گر بیٹھی۔ اور کسی نے مڑ کر اس سے کہا کہ یہ گھر نبی کا نواسا مہمان ہے، آج کی رات 5 بیویاں تیرے گھر میں آئی ہیں۔ آپ نے دیکھا جس کا دل علم سے روشن ہو جائے نگاہوں سے منظر غائب ہو گیا، لیکن صبح اس نے خولی کا بازو ہلا کر اٹھایا اور کہا یہ کس کا سر کاٹ کے لایا ہے؟ ہاتھی سے ایک شخص نے بغاوت کی تھی، اس کا سر لایا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے اور
ارے تو نے نبی کے نواسے علی کے بیٹے حسین کا سر کاٹا ہے. رات کو کچھ بھی آئی تھی وہ کہتی تھی ارے میرا پیاسا، ارے میرا بھوکا حسین، جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا. حسین بارہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم